अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़ और प्रोग्राम में आज बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। गैर मामूली इजाफ़ा पेट्रोलियम प्राइसेस में किया गया है और इस दफ़ा जो इजाफ़ा किया गया उसके बाद जो महंगाई का एक नया तूफ़ान पाकिस्तान में आएगा। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि हर चीज़ के प्राइसेस जो हैं वो पेट्रोलियम प्राइसेस से लोगों ने जोड़ दिए हैं, चाहे वो जुड़े हुए हों या ना हो, लेकिन वो इस तरीके से, क्योंकि ओपन मार्केट है और माफियाज़ का मुल्क है, वो माफियाज़ सरगर्म हो जाती हैं फ़ौरन और अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए प्राइसेस को खुद ब खुद बढ़ा देती हैं। कोई प्राइस पर हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है। हुकूमत का अगर कंट्रोल है तो इस बात पर कि वो कितने प्राइस किस चीज़ के ऊपर बढ़ाती है या कितने टैक्सेस बढ़ाती है, इस पर भरपूर कंट्रोल हुकूमत का है। लेकिन प्राइस को, चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल करना हुकूमत ने बिल्कुल छोड़ दिया है। हुकूमत ने इससे हाथ उठा लिया है, क्योंकि बहुत सारे माशी तज्ज़ियाकार जो हैं उनका ये ख्याल है, जो वेस्ट के मफादात को पाकिस्तान में रहकर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं या वेस्ट से पढ़ कर आते हैं, तो वो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे देते हैं। इस तरह के अपनी बातों में इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, इस तरह के तबसरे तज्ज़िये करते हैं कि जनाब ओपन मार्केट होनी चाहिए और हुकूमत का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब ये जब ओपन मार्केट आप छोड़ते हैं तो फिर आप देख लीजिए, जब आपने डॉलर को ओपन छोड़ा तो उसने कहाँ जंप की, कहाँ से कहाँ जंप की। मैं इस पे बात करूँगा इंशाल्लाह एक वीलॉग में कि डॉलर का मामला क्या है और कौन बढ़ाता है, कौन है ये वो लोग जो डॉलर के प्राइसेस में इजाफा करते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। देखिए नाज़रीन, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाना तो हुकूमत की शायद मजबूरी भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर प्राइस आप बढ़ाते हैं तो आप दीगर अशिया की, खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों को तो कंट्रोल करें। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने से कुछ तो आवाम को फ़ायदा होगा। आप प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ बना लीजिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बना लीजिए, आप यूसीज़ की सतह पे काम कीजिए, आप मोहल्लों की सतह पे काम कीजिए कि जहाँ पर प्राइस को कंट्रोल किया जाए और कोई अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की कीमतों में इजाफा ना करें। मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आटे की कीमत में, यानी फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये का इजाफा होता है, तो नान भाई एक नान पे 5 रुपये बढ़ा देता है। अब आप अंदाज़ा करें कि 10 रुपये का इजाफा 1 किलो पे हुआ, तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1 किलो में उसने 10 नान बनाने हैं, तो पहले वो 1 किलो आटे में 10 नान बना के मिसाल के तौर पे 150 रुपये कमाता था। अब उसने 5 रुपये एक नान पे बढ़ा दिए, तो इसका मतलब ये है कि उसने मजमूई तौर पे 50 रुपये बढ़ा दिए, तो अब वो 200 रुपये कमा रहा है। तो ये मामला है, हर चीज़ से इसी तरीके से जोड़ा हुआ है। ओपन जब मार्केट आप करते हैं तो मार्केट के लोग कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं जो प्राइसेस बढ़ाते हैं, वो कौन लोग हैं जो प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं? वो इंसान ही है ना, वो इसी माशरे के लोग हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस होती है। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में जो बार बार मैं कहता हूँ कि हुकूमत उस गेम का हिस्सा होती है, हुकूमत में बैठे लोग उस गेम का हिस्सा होते हैं। आप प्राइस बढ़ाइए, हमें फ़लाँ चीज़ दे दीजिए, हमें इतना चंदा दे दीजिए हमारी पार्टी को, या हमें ये बेनिफिट ज़ाती तौर पे दे दीजिए, आप जो मर्ज़ी कीजिए। तो हर शोबे में यही हाल है और हर शोबे में इसी तरीके से हो रहा है। अब मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ आपसे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल बेचा जा रहा है, मैसर है, दस्तयाब है। अब देखते हैं कि इसमें जो स्मगलर्स हैं, जिसे गैर रस्मी ट्रेड का नाम दिया जाता है और वो उनको गैर रस्मी ट्रेडर कहा जाता है, वो गैर रस्मी रूट से वो सारे इस तरह की अशिया पाकिस्तान लाते हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से ले जाता है। तो इस तरह की ट्रेडिंग और इस तरह की जो गैर रस्मी ट्रेड होती है उसको शाइस्ता ज़बान में, पढ़ी लिखी ज़बान में तो शायद गैर रस्मी ट्रेड कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में उसको स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग हो रही है ये, और पेट्रोलियम की भी मैंने गुज़िश्ता दिनों आटे की स्मगलिंग के हवाले से बताया अपने एक वीलॉग में कि 22 रुपये किलो आटा स्मगलर जो है वो ईरान से ख़रीद रहा है और पाकिस्तान वो लाकर उसको 95 रुपये किलो बेच रहा है। फिर भी लोकल मार्केट से वो तकरीबन 60-65 रुपये कम बेच रहा है। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के हर शोबे में। तो ये पेट्रोलियम का भी मामला यही है। पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, डीज़ल है, तेल है, ये ईरान से आ रहा है और आज से नहीं आ रहा है, ये बरसों से आ रहा है, यानी डेकेड से ये
سلسلہ جاری ہے۔ اب وہ جو اسمگلر ہے، میں اس کو اسمگلر ہی ظاہرہ کہوں گا کہ کیونکہ وہ کسی قسم کا ٹیکس تو دے نہیں رہا، تو وہ اسمگلر جو ہے وہ ایران سے پیٹرول لے رہا ہے 70 روپے لیٹر یا 60 روپے لیٹر۔ اب وہ 60 روپے اور 70 روپے لیٹر کے درمیان خرید کر یہاں پر وہ، اب چونکہ حکومت نے 250 روپے لیٹر کر دیا تو وہ 200 روپے لیٹر بیچے گا، اس سے پہلے شاید وہ 180 170 روپے لیٹر بیچ رہا تھا۔ تو اگر وہ 70 روپے لے کر 170 روپے لیٹر بیچ رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اب حکومت دیکھیے، پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بیٹھے لوگ دوسرے ملک کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی معاشی خاص طور سے تجزیہ کار ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل جو ادارے ہیں یا کوئی اس طرح کے بینکس ہیں، ان کے ایڈوائزرز ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ایڈوائزرز ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ایڈوائزرز ہیں، وہ انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کے مفاد میں اس طرح کا آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جو ان کے حق میں جا رہا ہوتا ہے۔ خاص طور سے آئی ایم ایف کے حوالے سے میں بات کروں، اب آئی ایم ایف نے اتنی زیادہ پابندیاں حکومت پر سختیاں کر دی ہیں کہ وہ پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے تمام ڈکٹیشنز مانے، اور اگر نہیں مانتی تو یہاں پہ مافیاز اور وہ اتنے زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں جو معاشی تجزیہ کار یا اپنے آپ کو معاشی ایکسپرٹس کہتے ہیں، وہ حکومت کے خلاف بولنے لگتے ہیں تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے۔ ڈالر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر اسحاق ڈار نے تھوڑا سا اسٹینڈ لینے کی کوشش کی، ڈالر کو روکنے کی کوشش کی ایک کسی نقطے پر، ایک کسی پوائنٹ پر، تو تمام معاشی تجزیہ کار جو کہ ویسٹ کے مفادات کا تحفظ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ، لیکن کر تو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے چیخ پڑے اور انہوں نے کہا کہ اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا نقصان ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ اب 3 ارب ڈالر کا اسحاق ڈار کی وجہ سے نقصان ہو گیا، یہ وہی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اور پھر آخر میں اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، اور جو انہوں نے کہا انہوں نے ویسا ہی اس کو تسلیم کر لیا اور ڈالر کو بالکل اوپن چھوڑ دیا۔ گزشتہ 3 سے 4 دن کا اگر سارا آپ اٹھائیے حساب تو پاکستان کو 40 کھرب روپے کا قرضے میں اضافہ ہو چکا ہے، یعنی نقصان ہو چکا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، تو پیٹرولیم پرائسز اگر حکومت کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اپنے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کو سستی چیزیں میسر ہوں۔ اب لوگوں کو سستی چیزیں کیسے میسر ہو سکتی ہیں جبکہ حکومت ہی اس میں دلچسپی نہیں لیتی اور وہ پرائس کو کنٹرول نہیں کرتی؟ اب میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے پیٹرولیم کی، تو کم سے کم آنکھیں ہی بند کر لیں بھائی، آپ خاموش ہو جائیں کہ اگر کوئی کام اس طرح کر رہا ہے، اور ان کو کھلا چھوڑیں کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور پیٹرولیم کی مصنوعات یا دیگر مصنوعات ایسی جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ دوسرے ایران سے لے کے آتے ہیں، تو ان کو لانے دیجئے، پھر بھائی آپ اوپن مارکیٹ کر دیجئے، وہ یہاں لا کے بیچیں، لوگوں کو کم سے کم سستا پیٹرول تو کم سے کم میسر آئے گا، اور اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ ایران کی جو پیٹرول ہے اس کی کوالٹی بہت ہلکی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اس سے انجن خراب ہوتا ہے، یہ سب ویسٹ کا ڈرامہ ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پیٹرول کی وجہ سے، یعنی ایران سے امپورٹڈ پیٹرول کی وجہ سے انجن خراب ہوتا ہے، یہ پیٹرول کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور ڈیزل کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو بھائی یہی ڈیزل اور یہی پیٹرول ایران میں وہ اپنی گاڑیوں میں اور بسوں میں یہی تو استعمال کر رہے ہیں، وہ کوئی الگ سے تو نہیں لا رہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو کوالٹی کا ہے اور یہ یہاں پہ استعمال نہیں؟ یہ سب ویسٹ کا ڈرامہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ آپ وہ پروڈکٹ نہ خریدیں، آپ کو ڈرانے کے لیے۔ تو دیکھیے، یہ سیلز کا یہ اصول ہے دنیا میں، یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور اپنی مرضی کا کام کیجئے۔ تو وہ ڈراتے ہیں آپ کو کہ وہ پیٹرولیم اچھی چیز نہیں ہے، ان کی جو کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ اس سے ڈر کے استعمال نہیں کرتے یا امپورٹ نہیں کرتے یا لاتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ تو ظاہر ہے کہ امپورٹ کی آپ کے اوپر پابندیاں ہیں امریکہ کی طرف سے، لیکن اگر آپ نے اسمگلرز کو اجازت ہی دینی ہے تو کھلی دے دیجئے حضور، وہ سارا کم سے کم اتنا کر دیجئے کہ آدھے پاکستان کو تو وہ کور کریں، آدھا آپ تو اس سے آپ کا امپورٹ بل بھی بہت زیادہ کم ہوگا پیٹرولیم مصنوعات کا۔ اور اگر گیس کے اسی طریقے سے کوئی معاملات بن سکتے ہیں تو گیس بھی منگا لیجئے حضور، ٹینکرز میں بھر بھر کے، تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو، حکومت چاہے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو آپ آنے دیجئے،
وہاں پر اگر وہ 70 روپے لیٹر خرید رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹیکسی ویکسی لگا کے 100 روپے 110 روپے لیٹر بنے اور مارکیٹ میں آپ اس کو بیچیں، سارے ٹیکسی لگا تو 150 روپے کا بیچیں گے آپ، تو لوگوں کو تو فائدہ ہوگا بھائی۔ آپ پتہ نہیں اگر امریکہ کے مفادات کا یہاں تحفظ کرنے لگیں گے یا امریکہ کے ڈکٹیشن اور IMF کے ڈکٹیشن پہ ہمیشہ کی طرح اب بھی چلتے رہے تو پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور سے پاکستان کے عوام کو تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا خیال کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔